पास पहुंचे तो वहाँ पे मैंने उनसे कहा कि गाड़ी के टायर का मुझे लगता है कि एक टायर की हवा कम है या पंचर हो गया, आप ऐसे करें कि टायर को चेक करें नीचे उतर के। जैसे ही दानिश टायर के पास पहुंचता है, बैठ के टायर की हवा चेक करने की कोशिश करता है, तो इसी असना में शातिर मुलजम ने उस ड्राइवर को भी, दानिश को भी कान पट्टी पे फायर मारा, फायर मार कर कत्ल चेहरे पर एक शॉपर चढ़ाया ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, और उनको एक लोहे के बॉक्स में उल्टे मुंह जो है वो इस तरह बंद कर दिया जैसे कोई बंदा सजदे की हालत में होता है। इतनी दर्दनाक अजियत में, इतनी दर्दनाक हालत में उस बॉडी को मैंने उस संदूक में पैक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद राजा। नाज़रीन, आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन आप भी इसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसानियत के कत्ल और खून के सफ़ेद हो जाने की ऐसी एक दर्दनाक कहानी है कि जिसने रिश्तों के तकद्दस को इतनी अजियत और बेदर्दी से पामाल किया कि सुनने वाले और देखने वाले दंग रह गए। नाजरीन, शिराज सरवर नामी जो कि एक निजी कुकिंग ऑयल कंपनी के लाला मूसा में मैनेजर थे, उनके अगवा का मुकदमा 2 अक्टूबर 2024 को थाना रहमानिया में उस्मान अली भट्ट की मदियत में दर्ज होता है। उस्मान अली भट्ट शिराज सरवर के बहनोई हैं और शिराज सरवर ने उस्मान अली भट्ट को अपने हाथों से पाला। उस्मान अली भट्ट का तल्लक जो है वो लाहौर से है, वो उनको लाला मूसा लेके आए, अपनी बहन के साथ उनकी शादी की। और उस्मान अली भट्ट जो हैं वो शिराज सरवर के खालाजाद भाई भी हैं। अपनी बहन के साथ शादी करने के बाद उनको खारियाँ में मुख्तलिफ कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशंस लेके दी, उनका बिजनेस सेटल करवाया और उनको एक बाप की तरह उनके सर पे दस्ते शफकत रख के उनको पाला। हुआ कुछ यूँ कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ 2 अक्टूबर 2024 को कि शिराज सरवर साहब जो हैं वो अगवा हो गए हैं, तो उसके अगले दिन ही उनकी जो गाड़ी है शिराज सरवर साहब की, वो 12 दरी जो CNG है गुजरात जिट रोड पर, उससे कुछ फासले पर शिराज सरवर साहब की जो गाड़ी है वो रिकवर हो जाती है। और उसी दिन सेम डेट को 2 अक्टूबर को ही, जिस दिन ये मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, उसी दिन शिराज सरवर साहब के जो रिकवरी ड्राइवर थे, जो उनकी गाड़ियों को सप्लाई लेके जाते थे और उनके बड़े ही कार ख़ास थे, बड़े इत्मीनान वाले साथी थे, उनके बहुत ही करीब थे, दानिश नामी जो उनका ड्राइवर था, उसकी डेड बॉडी वीनस गांव जो है उसके करीब से मिलती है। ये जो गांव है मैं आपको बताऊं कि ये भी थाना रहमानिया के दूध में आता है और GT रोड के करीब तरीन ये गांव है गुजरात में। वहाँ से उनकी बॉडी मिलती है और जब उनकी बॉडी मिलती है तो पुलिस और जो है वो परेशान हो जाती है कि क्या ऐसा मामला बना है कि शिराज साहब वो गायब हो चुके हैं और उनका जो ड्राइवर है उनकी डेड बॉडी आज जो है वो मिल गई है। और सेम डेट को ये वकूआ होता है कि यकम को शिराज साहब अगवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मंजर आम से वो गायब होते हैं। और 2 अक्टूबर को सुबह सवेरे लोग जो हैं वो थाना रहमानियों को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको यकीनन फायर करके कत्ल कर दिया गया है। तो पुलिस जब बॉडी रिकवर करने पहुंचती है, बॉडी के पास पहुंचती है, तो उनकी शनाख्त जो है वो दानिश के नाम से होती है और ये पता चलता है कि ये शिराज साहब के बड़े कार ख़ास साथी थे और उनकी कंपनी में, उनके वेयर हाउस में सप्लाई के लिए जो है वो वैन जाती थी, उसके ये ड्राइवर भी थे और अरसा दराज से ये शिराज साहब के पास जो है वो जॉब करते हैं। इनका तल्लक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। पुलिस मुख्तलिफ तरीक़ों से तफ्तीश करती रहती है और इसके साथ साथ जो उस्मान अली भट्ट साहब हैं वो भी पुलिस के साथ मिलकर शिराज सरवर को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। पुलिस मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल करती है, उनके मोबाइल का डाटा रिकवर करने की कोशिश करती है और उसके बाद जो गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है उसका रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब हो जाती है। और जो रिकॉर्ड पुलिस के पास आता है उसके मुताबिक होता यह है कि गाड़ी जो लास्ट टाइम 1 अक्टूबर को तकरीबन 1:30 बजे शिराज साहब की जो गाड़ी है वो स्काईवेज के पास जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे पार्क होती है और उसके बाद शिराज साहब वहाँ से उतर कर नीचे गली में आगे जाते हैं और उसके बाद शिराज साहब उस गाड़ी में दोबारा सवार नहीं होते बल्कि 2 नामालूम अफराद करीबन 2:30 बजे के करीब उस गाड़ी में सवार होते हैं और वो ट्रैकर के जरिए ट्रैक्टर बताता है कि गाड़ी जो है वो बिस्मिल्लाह मोड़ से गुलियाना रोड से जलालपुर जट्टा और जलालपुर जट्टा से होती हुई लाला मूसा और लाला मूसा के बाद जो है वो गाड़ी गुजरात पहुंच रही है। गुजरात पहुंचकर 12 दरी CNG के पास थोड़ा सा आगे जाके उस गाड़ी को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और जो मुलजमान है वहाँ से फरार हो जाते हैं।
اب یہ کہانی یہاں پہ ہی نہیں رکتی، پولیس مختلف طریقوں سے انویسٹیگیشن کرتی رہتی ہے اور یہ تاثر ایک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید شراز سرور نے اپنے ڈرائیور دانش کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد خود جو ہے وہ کسی بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ شراز سرور صاحب کے نمبر بھی بند آ رہے تھے اور کسی کو بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ جس دن دانش صاحب کا قتل ہوتا ہے اسی دن جو ہے وہ شراز صاحب بھی غائب ہو جاتے ہیں منظر عام سے، اور عثمان علی بٹ جو کہ بہنوئی ہے شراز سرور صاحب، ان کی مدیت میں FIR بھی درج ہو جاتی ہے۔ پولیس مزید انویسٹیگیشن کرتی جاتی ہے اور کرتے کرتے آخرکار پولیس جو ہے وہ جو شراز صاحب کے بہنوئی ہیں عثمان علی بٹ، ان پر جو ہے وہ تفتیش کا جو دائرہ کار ہے وہ زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور دوران تفتیش عثمان علی بٹ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی اپنے بہنوئی شراز سرور کو جو قتل کیا ہے۔ اب اس قتل کے پیچھے معمہ کیا تھا، اس کے حقائق کیا تھے کہ بقول پولیس کے اور کے بعد عثمان علی بٹ کے، وہ عثمان علی بٹ کا یہ کہنا ہے کہ شراز سرور چونکہ میرے برادر ان لا لگتے تھے اور میرا ان کے ساتھ تنازع یہ تھا کہ ایک تو میں نے ان سے 1 کروڑ روپیہ لے رکھا تھا اور مجھ سے بار بار اس پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی تھی جس کا علم شراز صاحب کو ہو گیا تھا، اور چونکہ انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، میرے سر پہ دست شفقت رکھا تھا، اس کا ان کو بڑا رنج تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس آپ بیگم کو طلاق دیں، اس بیوی کو طلاق دیں، اور جو ہماری بہن کا گھر ہے آپ وہ بسائیں۔ تو یہ وہ 2 وجوہات تھی جس وجوہات پر جو ملزم ہے عثمان علی بٹ، اس نے اپنے سگے رشتوں کا قتل کیا، انسانیت کا قتل کیا، اور قتل کتنی بے دردی سے کیا جب آپ سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، آپ کا دل بھی دہل جائے گا، آپ کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا۔ عثمان علی بٹ نے بتایا کہ جس دن شراز جو ہے سرور جو ہیں 1 اکتوبر کو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا، ہماری تو تکرار ہوئی تو میں نے ان کو پانی میں ملا کر کچھ پلا دیا، میں اور مسز میری گھر تھی، اور اسی دوران میں نے ان کے سر کی بیک سائڈ پہ فائر مار کر ان کو وہیں پہ قتل کیا۔ وہیں پہ قتل کرنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک شاپر چڑھایا تاکہ بلیڈنگ بہت زیادہ نہ ہو، اور ان کو ایک لوہے کے باکس میں الٹے منہ جو ہے وہ اس طرح بند کر دیا جیسے کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اتنی دردناک اذیت میں، اتنی دردناک حالت میں اس باڈی کو میں نے اس صندوق میں پیک کیا، اور صندوق میں پیک کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، ایک رشتہ دار کے ساتھ، میں نے ان کی گاڑی لی، اور گاڑی لے کے مختلف طریقوں سے کرتا ہوا میں نے اس کو 12 دری CNG کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈرامہ چاہا کہ شراز صاحب نہیں مل رہے، اور اسی دوران میں نے جو ہے وہ ایک رینٹ پہ گاڑی لی، اپنی مسز کو ساتھ لیا، اور 8:30 بجے کے قریب میں نے جو ان کے کار خاص تھے، ان کے بہت قریبی تھے، ان کے ڈرائیور تھے دانش جو ہے، اس کو میں نے کال کی اور میں نے کہا شراز صاحب نہیں مل رہے اور ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے، تو میں نے ان کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر جب ہم گجرات وینس گاؤں کے پاس پہنچے تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ گاڑی کے ٹائر کا مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائر کی ہوا کم ہے یا پنچر ہو گیا، آپ ایسے کریں کہ ٹائر کو چیک کریں نیچے اتر کے۔ جیسے ہی دانش ٹائر کے پاس پہنچتا ہے، بیٹھ کے ٹائر کی ہوا چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی اثناء میں شاطر ملزم نے اس ڈرائیور کو بھی، دانش کو بھی کن پٹی پہ فائر مارا، اور فائر مار کر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دھکا دے کے نیچے سڑک سے نیچے جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں پھینک دیا۔ صبح جب لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی کی اطلاع تھانہ رحمانیہ کو دی، اور تھانہ رحمانیہ والوں نے جب وہ ڈیڈ باڈی دیکھی اور اس کی شناخت ہوئی تو پتہ چلا یہ تو شراز صاحب کے جو خاص ڈرائیور ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ خیر بہرحال یہ تفتیش آگے چلتی رہی، اور چلنے کے بعد عثمان علی بٹ کے گرد جب گھیرا تنگ ہوا تو اس نے یہ انکشاف کیا کہ شراز سرور کو بھی میں نے ہی مارا ہے، اور اتنے انتہائی شاطر اور چلاکی سے اس نے یہ سارا کام کیا کہ اس نے اپنے برادر اللہ کو، شراز کو قتل کرنے کے بعد صندوق میں بند کیا، اور صندوق میں بند کرنے کے بعد اس باڈی کو اس نے رات کے اندھیرے میں جنڈا والا میں ایک مکان لے رکھا تھا کرائے پہ، وہاں پہ شفٹ کیا۔ شفٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک گڑھا کھودا۔ ابھی وہ ان تیاریوں میں تھا کہ اس کمرے میں جو گڑھا کھودا گیا ہے اس میں اس صندوق کو، اس باکس کو باڈی سمیت دفن کر کے اوپر جو ہے وہ ٹائل پتھر کا کام کروا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بجری سیمنٹ یہ ساری چیزیں منگوا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ یہ جو قصہ ہے آخر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی آزاد زندگی گزار لے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ چور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نشانات باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پولیس کو شک اس وجہ سے ہوا کہ شراز صاحب کے انتہائی قریبی دوست ہیں احسان پٹواری صاحب، ان سے ایک دن پہلے شراز صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میٹر
جو اپنے بہنوئی کے ساتھ جھگڑے کا تھا، انہوں نے اس کو بتایا، احسان کو بتایا اور احسان سے یہ کہا کہ صبح میں نے اس کی طرف جانا ہے کیونکہ معاملات جو ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب پولیس نے عثمان علی بٹ سے گاڑی کا ٹریکر کا ریکارڈ منگوانے کی کوشش کی تو عثمان علی بٹ نے مختلف جو ہے بیانات بدلے، کبھی یہ کہے کہ یہ گاڑی کا ٹریکر جو ہے وہ لاہور سے ہے، اس کا ریکارڈ نہیں مل رہا، کبھی کہے کراچی کا، اور کبھی شہر سے باہر بھاگ جائے اور یہ کہے کہ میں بھی شراز صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، آپ بھی اس پہ کام کریں، میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اور پھر جو اس نے پولیس کو بیانات قلم بند کرائے ان میں بھی تضاد آتا رہا۔ جب تضاد آتا رہا تو اس کے بیانات کے تضاد کی وجہ سے پولیس نے اس کے گرد تفتیش کا گھیرا تنگ کیا اور آخرکار پولیس نے اپنے روایتی طریقوں سے اس کو سچ اگلنے پہ مجبور کر دیا، اور آخرکار اس نے یہ سچ اگل دیا کہ ہاں بالکل اس نے ہی جو ہے وہ دانش کا قتل بھی اس نے ہی کیا ہے اور اپنے برادر لا شراز سرور کا قتل بھی اسی نے ہی کیا ہے، بلکہ اس سارے کھیل میں اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے، اور دونوں نے مل کر یہ ڈرامہ اور پلان کیا تاکہ ہم آزاد زندگی گزار لیں اور اس طرح ان پیسوں سے بھی ہم بچ جائیں گے اور اس روز کی تو تکرار اور جھگڑے سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ انسانیت کے رشتوں کا قتل تھا کہ جس میں کہتے ہیں کہ خون سفید ہو جاتا ہے۔ تو کل پولیس نے یہ باڈی شراز سرور کی جنڈا والا سے ریکور کی، اس کی فوٹیجز آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور کس طرح بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا۔ اتنا شریف، اتنا کڑیل نوجوان کہ جس کو بے دردی سے صرف پیسوں کی وجہ سے، رشتوں کے تنازع کی وجہ سے، خون کے سفید ہو جانے کی وجہ سے اس درندہ صرف شخص نے قتل کیا کہ جس کو اس نے اپنے بچوں کی طرح باپ بن کر پالا تھا، پھر اس کا کاروبار سیٹل کروایا، پھر اس کی اپنے گھر میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کی، اور اس شادی کو تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں اس کے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن اس نے حد حرامی کی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے محسنوں کا قتل کر دیا۔ اور کل جب رنگ پور جلال پور صوبتیاں میں شراز سرور کا جنازہ پڑھا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہماری جس سے بھی بات ہوئی اس نے یہی کہا کہ شراز سرور بہت اچھا آدمی تھا، اور ہر آنکھ اشکبار ہی نہیں تھی بلکہ سب کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمیں رشتوں کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے پروگرام، ایک نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حضور ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔